الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انصار کا شکوہ تھا، اتنے بڑے شکوے کے ساتھ آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین حکمت سے ان کے اس اختلاف کو، ان کے اس شکوے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سولو کیا، یہاں تک کہ یہ رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ ان کے داڑھی تر ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وفد حوازن کی آمد ذی قعدہ سن 8 ہجری. مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا. ٹھیک ہے، پورا تقسیم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ڈیز انتظار کرے. اس کے بعد حوازن کا وفد آ گیا. ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کیے، پھر عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالہ ہیں، اور یہی قوم کی رسوائی کا سبب ہوتی ہے. اور انہوں نے چند اشعار بھی کہے کہ امیدیں وابستہ ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا انتظار ہے. چند اشعار بھی پڑھے اور انہوں نے یہ بات بھی کہی اور مزید اور اشعار بھی کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو. ٹھیک ہے، اب 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرے تاکہ یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر جو ہے نا اپنا مال غنیمت جو بھی تھا، ٹھیک ہے، عورتیں، بچے، اونٹ، بکریاں، چاندی، جتنا بھی مال غنیمت تھا یہ لوگ لے کر جائیں. مگر یہ لوگ آئے نہیں. اب پورا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد یہ لوگ آئے، آ کر جو ہے نا ان کا جو رئیس تھا یعنی لیڈر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ زہیر بن سرد. یہ آ کر اس نے اسلام بھی قبول کیا، بیعت بھی کی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا آپ جس کو قیدی بنائے ہیں اس میں ہماری مائیں ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں، خالائیں ہیں، یہ ہماری عورتیں ہیں، تو آپ ہے نا کرم کر دیجئے اور ہم کو ان کو لوٹا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تم تو دیکھ رہے ہو اور میں سچ بات پسند کرتا ہوں، تم دو میں سے ایک چیز مانگ لو. ٹھیک ہے، یا پھر مال یا پھر عورتیں اور بچے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے. یعنی کہ سبحان اللہ، ان لوگوں نے کہا مال نہیں چاہیے، عورتیں اور بچے واپس کر دیجئے، جتنی بھی عورتیں ہیں ہمیں واپس کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کھڑے ہو جانا، اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور کہنا کہ ہم بھی آپ لوگوں کی دینی بھائی ہیں. پھر یہ کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے ڈیل کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب آئے یہ لوگ پورا ڈسٹریبیوشن ہونے کے بعد، نہیں یہ تو تم لوگ تو ڈیلے کر دیے، 10 دن کے بعد آ رہے ہیں، کہاں سے اب آ کر یہ دیو وہ دیو بولے تو نہیں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں. اور سبحان اللہ ان کے لیڈر کی بھی دیکھیے کہ اسلام بھی قبول کرے، بیعت بھی کرے، اور بولے کہ نہیں ہمارے عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے. انہوں کتنا اچھے سے کنوے کرے اپنا میسیج کہ اس میں ہمارے اتنے رشتہ دار ہیں، ہماری بیویاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، آپ ایک کام کریں، ہاں اس یہ معاملے میں تھوڑا ہم پر رعایت کریں اور ہم کو لوٹا دیں ہماری عورتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے ہے نا ایسا ہے کہ یہ پورا ڈسٹریبیوٹ ہو چکا، اب دونوں میں سے ایک چیز مانگ لو، یا پھر عورتیں چاہیے، عورتیں بچے چاہیے، یا پھر مال چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، عورتیں ہمارے نزدیک بہت ہے خاندانی شرف کے حساب سے. تو ان لوگ بولے کہ عورتیں چاہیے، ہم جو ہیں اونٹیں اور بکریوں کے تعلق سے ہم نہیں پوچھیں گے.
تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب ظہر کا جب نماز ہوتی تم لوگ آ کر ڈکلیئر کرنا کہ ہم لوگ سب مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کے دینی بھائی ہیں، اور ہم جو ہے نا آپ کو جو ہے نا سفارشی بناتے ہیں ہمارے حق میں، اور ہم آپ کے بارے میں سفارشی کریں گے، اور لہٰذا آپ ہماری عورتیں ہم کو لوٹا دیں۔ تو سب سے پہلے عمل کون کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ہی اپنا پہلے حصہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اپنا حصہ جو بھی اپنے حصے میں آیا تھا سب جو بھی تھا وہ ریٹرن کرے، اور بولے کہ دوسرے لوگوں سے میں پوچھ لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی یہ لوگ بھی واپس کر دیے۔ البتہ بعض اعراب مثلا اقرا بن جابس، عینہ بن حسن اور عباس بن مرداس نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ واپس لے کر جائیں، تو میں پہلے اپنا حصہ دے دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو آئے، بنو عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے بھی جو حصے میں آئے، فار ایگزامپل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پر، اور پھر ہم دیکھیں ابو سفیان بن حارث، چچیرے پھوپھی زاد بھائی، بہرحال جو بھی جتنے بھی تھے جو تھے وہ سب کا حصہ میں لوٹا دیتا ہوں ان لوگوں کی طرف سے۔ اور تو یہ سن کر انصار اور مہاجرین بھی جتنا بھی ملا ان کو بھی وہ بھی واپس کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور واپس جب کر دیا گیا تو 3 لوگوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا اقرا بن جابس، عینہ بن حسن اور عباس بن مرداس، نہیں اب ہم کو مل گیا، ہم نہیں ریٹرن کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میں پہلے کر رہا ہوں اور دوسرے لوگ بھی کر دیے، مگر ان تینوں نے انکار کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انکار پر کہا کہ دیکھو جو بھی بخوشی سے یعنی خوشی سے جو ریٹرن کر دے ان کے لیے بہت اچھی راہ ہے، یعنی اللہ ان کو بہت اچھا اجر دے گا، اور دنیا میں جو جب یعنی کہ اب جو نیکسٹ جب بھی ہم غزوہ کریں گے مال فہ ہمارے ہاتھ لگے گا، ایک حصے کے بدلے 6 حصے دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات بھی کرے اور بہرحال بولے یہ کہ لوٹا دیں، مگر ان تینوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد عینہ بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں، ٹھیک ہے۔ اب قیدیوں کو واپس کر دیا گیا، مال غنیمت واپس نہیں کیا گیا، مال غنیمت میں اس سے یعنی مال، اونٹیں اور بکریاں اور چاندی وغیرہ واپس نہیں لی گئی، بلکہ عورتیں اور بچے واپس کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ عینہ بن حسن، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں نے انکار کیا، اس کے علاوہ تمام لوگوں نے دے دیا اپنا مال غنیمت جو بھی ان کے حصے میں آیا تھا، عورتیں اور بچے وہ سب کو ریٹرن کر دیا، بس عینہ بن حسن بولنے کے بعد بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی رہ گیا، باقی سب کو قیدیوں کو واپس کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیدی کو ایک قبطی چادر بھی عطا کی۔ جب وہ لوگ جا رہے تھے تو سوچے 6,000 عورتیں اور بچے تھے، سب کو واپس کر دیا گیا سوائے عینہ بن حسن، وہ نہیں کرا ریٹرن۔ تو جو بچا تھا مال، اب مال غنیمت پورا ہونے کے بعد یہ لوگ لے کر جانے کے بعد ایک شخص کے حصے میں 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ عمرہ جعرانہ، ذی قعد سن 8 ہجری، مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی عمرہ جعرانہ ہے، یعنی جعرانہ سے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب مدینہ واپس آ گئے۔ شوال، ٹھیک، اب شوال میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں سے جعرانہ میں پورا تقسیم ہو گیا، پورا مال کا ڈسٹریبیوشن ہوا، انصار کا شکوہ ہوا، پھر یہ لوگ آئے، یہ لوگ آ کر لے کر چلے گئے، حوازن والے آ کر یہ اپنے عورتوں کو لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے احرام باندھا، واپس آئے مکہ کو، عمرہ کیے، اور پھر اب مدینے کی راہ کے لیے نکلے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس ہوئے مدینہ؟ ابھی 6 دن یا کہا جاتا ہے کہ 3 دن باقی تھے ذی قعدہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ بنو تمیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام،
محرم سن 9 ہجری، محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لائے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلے خطابت اور شاعری کی خواہش کی۔ چنانچہ ان کے خطیب عطار بن حاجب نے خطبہ دیا، جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبر خان بن بدر نے اشعار کہے، جواب میں حسان بن ثابت نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ بنو تمیم، ٹھیک ہے، اب دوسرا یہ بھی ایک قبیلہ ہے۔ اب آس پاس دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہر قبیلے کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس یہ معاملہ جو ہے نا کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اسلام جہاں جہاں تک بھی ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے پاس یہ لوگوں نے ایک کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جزیہ نہیں دینے پر، جزیہ ان سے لیا گیا جو مسلمانوں کے انڈر میں رہیں گے مگر اپنے آپ کو اپنے ہی دین پر رکھیں گے، یعنی کہ وہ جو بھی ہے مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے وہ رہنا پسند کرے، دین نہیں چھوڑے اور یہ کہے کہ ہم جزیہ دیں گے۔ تو سبحان اللہ، اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ بنو تمیم دوسرے قبائل والوں کو، دوسرے قبیلوں کو اکسا رہے تھے، پرومپٹ کر رہے تھے کہ نہیں جزیہ نہیں دو مسلمانوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا پھر؟ عیینہ بن حصن۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نظر آتی بھائی، سبحان اللہ۔ عیینہ بن حصن کون ہے؟ ابھی ہم پڑھے جو ہے نا، نہیں انکار کرا تھا یہ جو ہے نا، ہاں انکار کرے تھے، نہیں دیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں دے دینا چاہیے، میں نیکسٹ ٹائم جب ہوگا میں ایک حصے کے بدلے 6 حصے دوں گا، پھر بھی نہیں دیے عیینہ بن حصن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات نہیں مانے، چلو اب ان سے تو بس اب کبھی ان کو یوز ہی نہیں کرنا، ان کو یوز ہی نہیں کرنا، ان کی لیڈرشپ بیکار ہے، ان سے تو میں کچھ کام نہیں لوں گا۔ ایسا نہیں کرے، وہ جو بھی ہے معاملہ اللہ کے سپرد کرے، جو کام کرنا ہے ظاہری طور پر جتنا لے سکتے برابر لیے، وہ بات وہیں پر ختم ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور پھر انہی کو بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عیینہ بن حصن کو، اور بہرحال وہ جو ہے نا حملہ کر کے بہت سے جو ہے نا عورتیں اور بچوں کو گرفتار کر کے لے کر آئے۔ پھر وہاں پر جو ہے یہ ان لوگوں کے بیچ میں شاعری کا مقابلہ ہوا، شاعری ثابت بن قیس اور حسان بن ثابت جو ہے نا اشعار ان کے شاعروں کے مقابلے میں پیش کرے۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے شاعروں کی فضیلت کو اعتراف کیا اور یعنی کہ کنفیس کرے کہ واقعی میں یہ دین سچا ہے، اور یہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین تحائف یعنی گفٹس دے کر ان کو چھوڑ دیا، سبحان اللہ۔ تو آگے کا کمپلیٹ کر لیں نا، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو ہر وہ نافرمانی سے محفوظ رکھے جو ہم کو قیامت کے دن آر رسوائی اور آگ کی طرح ملے گی۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔